اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ان وڈیروں کی جانب تو دیکھو نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب وہ اپنے نبی کے پاس گئے، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، کیا نام ہے حضرت، تھوڑا نام بھی یاد کر لیں انبیاء کے نا، حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر ان سے کہنے لگے ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کرو، کوئی جہاد میں امیر مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ حضرت کو ان کی سابقہ تاریخ تو پتہ تھی، انہاں کا پتہ تھی جڑے مجاہد ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں کہہ کے تھک گئے، دنیا سے چلے گئے، تم نے جہاد نہ کیا۔ پھر جناب ہارون علیہ السلام کہہ تھکے، تم نے جہاد نہ کیا۔ یوشع بن نون کے ساتھ تم آئے تو صحیح، لیکن پھر تم نے آگے، جڑے مجاہد ہے وہ سانو پتہ ہے، تو ایسا نہ ہو جہاد اللہ فرض کر دے اور پھر تم کرو کوئی نہ۔ حضرت نے فرمایا یہ دھیان کرو کہیں اللہ قتال اور جہاد فرض کر دے، پھر تم قتال نہ کرو تو پھر مجرم بن جاؤ گے۔ قالو، جواب میں وہ کہنے لگے ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کمال کرتے ہو جی، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، دیکھو نا ہمیں گھروں سے نکال دیا دشمنوں نے، پڑوسیوں نے ہمیں گھروں سے نکال دیا، بیوی بچوں سے دور کر دیا، اب جہاد نہیں کریں گے تو بادشاہ کیا کرے، ویسے ہی بڑا غصہ ہے ہمیں کافروں پر، دل کرتا ہے کٹ دیوا انہوں نے تھی، سخت غصے چاہے ہوئے ہیں جناب، سمجھ آئی؟ اس واسطے اسی ہاں بڑے جوش وچ، نیندر شانو بالکل کوئی نہیں آئی ہوئی، اگرچہ ٹھنڈ ہے لیکن ہے اسی بڑے جوش وچ، جہاد کے لیے کیا ہیں جی، ہم تیار ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ جہاد کی اجازت دے، ہم جہاد کریں گے، بس امیر ہونا چاہیے ایک ہمارا امیر، ظاہر جہاد میں کمانڈر تو ہوگا نا جی۔ اب جناب نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اتنے باقی بڑے جذباتی لگتے ہو، ٹھیک ہے جی، یا اللہ یہ بڑے مجاہد ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی امیر ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم نے طالوت علیہ السلام کو امیر مقرر کیا۔ حضرت نے فرمایا ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا ہے۔ اس کو جی، اب جناب حضرت طالوت تمہارے کمانڈر اور امیر ہوں گے جہاد کے، چلو جہاد کرو۔ کہنے لگے ہاں طالوت امیر ہے، کہا جی ہاں طالوت، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، طالوت امیر کیسے بن گیا جی، یہ تو اس آل ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِّنَ الْمَالِ، کیا بھئی کمی ہے؟ کہنے لگا جی بندہ غریب ہے، بندہ کیا ہے؟ غریب ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیسے امیر؟ بھائی امیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، اور نیک بختو امیر پیسوں والا امیر نہیں، جہاد والا امیر ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ کیسا امیر ہے جس کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمائی ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے طالوت کو چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور امیر جہاد والا جو امیر ہوتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس کے اندر دو صفتیں ہونا ضروری ہیں، اور یہ دونوں صفتیں حضرت طالوت میں موجود ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، نمبر ایک علم ہونا چاہیے، کوئی جاہل نہ ہو، شریعت کے احکامات کو سمجھتا ہو، جہاد کے قوانین کو بھی جاننے والا ہو، جاہل کمانڈر نہ ہو، جہاد کے اصول جانتا ہو، جہاد کے طریقہ کار سے واقف ہو۔ نمبر دو والجسم، جسمانی طور پر معذور نہ ہو، کمانڈر وہ ہونا چاہیے جو جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہو، روب پڑے دشمن پہ، اس طرح امیر صاحب منجید چاہ کے لے آ رہے ہو دشمن تے خاک روب پہ سی جناب چارپائی اٹھا کے لے آ رہے ہیں جی، ہٹو جی ساڈے کمانڈر صاحب آ رہے ہیں، نہیں، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ دو صفتیں امیر میں ہونی چاہیے، نمبر ایک علم، نمبر دو جسم یعنی جسمانی قوت، تو وہ دونوں حضرت طالوت میں موجود ہیں۔ حضرت طالوت تمہارے امیر ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں یہ امیر ٹھیک نہیں، امیر کوئی بدلاؤ، امیر یہ امیر ٹھیک نہیں ہے، اس کی عمارت میں ہم قتال نہیں کرتے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟
او اللہ کے بندو میں اللہ کے نبی بتا رہا ہوں، اللہ نے مقرر کی ہے، نہیں جی کوئی نشانی آئے تب مانیں گے ورنہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، نشانی یہ ہے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، ایک تابوت تھا۔ کیا تھا جی؟ اس صندوق اور تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا، تورات کا نسخہ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کرتا، من سلوے کے مرتبان، یہ چیزیں تھیں جس صندوق کو وہ بڑا محترم سمجھتے تھے۔ لیکن جب ارد گرد کے بادشاہوں نے حملہ کیا، مال لوٹا، تو وہ صندوق بھی لوٹ کر چلے گئے، صندوق بھی ادھر ہی گیا۔ اب وہ بڑے پریشان تھے کہ یار وہ صندوق جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں، بڑی متبرک چیز تھی، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب پریشان تھے، ادھر جناب جہاد کا حکم آ گیا، حضرت طالوت کو امیر نہیں مانتے۔ اب کوئی نشانی کا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، طالوت اللہ کی طرف سے امیر ہیں، نشانی یہ ہوگی وہ تابوت جو تم سے گم ہوا، جو دشمن چھین کر لے گیا تھا نا، وہ تابوت بغیر جہاد کے خود بخود پہلے ہی فرشتے اٹھا کر طالوت کے پاس چھوڑ دیں گے۔ یہ نشانی ہے، یہ کیا ہو گئی؟ نشانی ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تابوت اللہ تعالیٰ نے ویسے تو لانا ہی تھا، ہوا کچھ یوں کہ جو لے کر گئے تھے نا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ جو چاہے کر لے، وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے شاید صندوق کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلوانا تھا نا جی۔ انہوں نے ایسے کیا، بعد جیسے مفسرین لکھتے ہیں کسی گاڑی بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو ان کی طرف ہانک دیا، اصل میں تو فرشتے تھے، قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائے۔ اب فرشتے اس کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لے کر آئے، فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، چلو مان گئے جی، بڑی مہربانی۔ یہ وہی قوم ہے جن کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کتنی حجت بازی کی تھی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو کر لیا لیکن کرنے والے نہ تھے۔ حضرت طالوت کو امیر تو مان لیا لیکن ماننے والے نہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب بھی کیا کرنا ہے؟ فرمایا جہاد کرنا ہے، چلو جی۔ اب حضرت طالوت امیر بنے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، توجہ کرنا جی، بعض بندے تو ترس بڑھا رہے ہیں، نہ نہیں لینے ہیں لیکن ترس ہے، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اچھا توجہ ہے نا سب حضرات کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہوا کیا کہ جہاد سے پہلے جو جہاد کا امیر اور کمانڈر ہوتا ہے نا جی، اس کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو تھوڑا آزمائے۔ ایک تو چھاننی پہلے لگ گئی تھی کہ کوئی جہاد نہیں کرنے والے تھے تو وہ تو رہے گھروں میں، جنہوں نے حضرت طالوت کو امیر مانا وہ جہاد کے لیے ساتھ روانہ۔ اب دوسرا چھاننا لگایا، جس کو کہتے ہیں نا باریک چھاننا، تاکہ جناب کچھ اور بھی اس میں ڈھیلے میلے ہیں تو نکل جائیں۔ اب دوسرا چھاننا کیسے لگا سنیے جی۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، حضرت طالوت لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، آگے ایک نہر اور دریا آئی۔ مفسرین کہتے ہیں اردن، دریائے اردن آیا راستے میں، یا جو بھی نہر تھی، وہاں پر میٹھا پانی بہ رہا تھا، سخت گرمی تھی، پیاس سب کو لگی ہوئی تھی۔ کب آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تمہیں اس دریا کے ساتھ۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے دریا کا پانی پی لیا وہ میرے لشکر میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جس نے چکھا نہیں وہی میرے ساتھ جائے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں ایک آدھ چلو بھرنا چاہو تو بھر سکتے ہو، زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں۔ یہ آزمائش تھی۔ اب پتہ چلتا ہے نا کون ماننے والا ہے اور کون ٹرکانے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اکثر لوگوں نے تو ڈٹ کے پانی پی لیا، انہوں نے کہا پانی پیو جہاد ہونا رسی۔ سمجھ آئی؟ پانی ڈٹ کے پی لو، جہاد بعد میں کریں گے۔
الا قلیل، وہ قلیل بچے، یہ دوسرا چھاننا لگ گیا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت طالوت کا امیر نہیں مانا ان کو نکالا، پھر وہ جو مان کر روانہ ہو گئے لیکن جو بزدل تھے ان کو پھر سائڈ پہ کیا، اور خالص اور پکے لوگ رہ گئے۔ یہ وہ مارکہ ہے جو بالکل بدر کے مارکے کی طرح تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا طالوت کے لشکر کی تعداد بھی اتنی تھی جتنی بدر میں ہماری تعداد تھی۔ اور جس طرح حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں کو جہاد سے پہلے نہر پر آزمایا، میرے نبی نے بدر والوں سے پوچھا تھا کیا خیال ہے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے شام سے، مال متاع زیادہ ہے، لیکن ابو جہل کا قافلہ جنگی آ رہا ہے مکہ سے، لڑائی بڑی سخت ہے، کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ بہت لوگوں نے نرمی دکھائی بھی کہ نہیں نہیں ادھر نہ جاؤ، لیکن جو مخلص صحابہ تھے، یا رسول اللہ ابو جہل کیا بلا ہے، آپ ہمیں پتھر سے ٹکرانے کا حکم دیں، آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں، آپ ہمیں دریا میں کود جانے کا حکم دیں، جہاں آپ حکم دیں گے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جائیں گے۔ سبحان اللہ، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے صحابہ نے، کیسی عظمتوں والے لوگ تھے، کہو رضی اللہ تعالی، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ خیر اب جناب پانی پی لیا تو کہنے لگے پار ہو کر کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، سامنے مقابلہ کرنا تھا جالوت سے، جالوت کافر تھا، طالوت اللہ کے طرف سے امیر تھے جہاد کے، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں کہ ہم جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ طاقت کیسے آتی، پانی پی کے جناب ڈھیڑ بھر لینے، سمجھ آئی؟ اور مجاہد تو ہوتا ہے بھاشو مجاہد والا کام کر، کھا پی کے کون، طاقت نہیں جناب۔ اب کیسے طاقت آئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی لگی تھی اس کو توڑ دیا۔ معلوم ہوا جب بندہ اللہ کا حکم توڑتا ہے بندے کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے نا اتنا اس کے اندر ہمت اور جرت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اچھا جناب، اب اللہ کے بندوں نے کہا ہمت کرو اور ڈرو نہیں، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، او کتنی تھوڑی جماعتیں اللہ کی مدد کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اپنی تعداد کی قلت کو نہ دیکھو، اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھو۔ خیر جو باذوق لوگ، جو ایمان والے پختہ لوگ تھے، وہ تو حضرت طالوت کے ساتھ گئے اور میدان میں آمنا سامنے ہو گیا، سامنے جالوت کا لشکر ہے جناب، اس کافر بے ایمان کا، ادھر حضرت طالوت بھی اپنے ان چند ساتھیوں کو لے کر گئے، آمنا سامنا ہوا تو کیا ہوا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے، اے اللہ ہمت عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ اپنی طرف دیکھیں تو ہمت کوئی نہیں، اپنی طرف دیکھیں تو جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سخت کوئی نہیں، لیکن تیری رحمت کے سہارے پر کھڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ تیرے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے، اے اللہ تیری ذات پر یقین کر کے، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، اے اللہ تو نہیں ثابت قدمی دے گا تو کون دے گا؟ جس طرح بدر کے اندر میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ رات کے وقت اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، رات کا وقت تھا، صبح بدر کا میدان گرم ہونے والا تھا، میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ سب رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو
سب کو دیتا ہے تو، سب کہو سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر بھی تو دینے والا ہے، ثابت قدمی بھی تو دینے والا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کر کے، دعا مانگ کے، ڈٹ کے، پھر میرے بندے میدان کے اندر کھڑے ہو گئے، پھر میدان میں پھر یا اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد آئی اور طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کی صفوں کو الٹ کر پھینک دیا، اللہ نے فتح ان کو عطا فرمائی۔ اور ایک عجیب بات وہاں پر کیا پیش آئی؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت، سبحان اللہ۔ اب جہاں پہ آپ اندازہ کریں اگلا واقعہ ہم نے کس کا پڑھنا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت ابتدان حضرت طالوت کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ کیوں؟ بکریاں چراتے تھے، اگرچہ ان کے بھائی اور والد یا وہ شریک تھے لیکن خود نہیں تھے، ان کو بکریوں کے لیے چھوڑا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا تھا نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو عطا فرمانا تھا۔ وہ جو جالوت تھا، وہ جو کافر، وہ ایک بڑا قداور بھی تھا اور آہنی لباس کے اندر وہ چھپا ہوا تھا۔ اب وہ للکار رہا تھا مبارزت کے لیے۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے بڑے بڑے پہلوان آگے آ جاتے ہیں، دوسرے طبقے کے پہلوانوں کو بلاتے ہیں، باقی لوگ دونوں طرف سے کھڑے ہو کر شغل دیکھتے ہیں اور وہ پہلوان آپس میں پہلے لڑائی کرتے ہیں، بعد میں باقی باتیں ہوں گی۔ تو جالوت خود مبارزت کے لیے جو کمانڈر تھا ان کا، کافروں کا، بلا رہا تھا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہ بات حضرت داؤد نے سنی تو بکریاں چھوڑیں اور حضرت طالوت کہنے لگے اس کے مقابلے کے لیے مجھے بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی اتنے ماہر نہیں ہیں، کہ آپ اجازت تو دیجئے، پھر دیکھو میں اس کا بندوبست کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ ادھر وہ جالوت ہے جناب، کفر کا سرغنہ، ہٹا کٹا، کوئی ریش کا بچہ، اور ادھر جناب حضرت داؤد ابھی چڑھتی جوانی ہے، نوجوان ہیں، یہ گئے جناب۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے ایسی لگائی کہ سر کاٹ کے اس کو ادھر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے خیال میں یہ اسی طرح ہوا جیسے مرحب للکار رہا تھا نا خیبر کے موقع پہ، اور حضرت علی مقابلے میں آ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہاں مرحب ہٹا کٹا، جو کہہ رہا تھا سارا خیبر جانتا ہے جی کہ میرا نام مرحب ہے اور میں اکیلا، میں 100 بندوں سے لڑائی کر سکتا ہوں، میرے مقابلے میں 100 بندہ مل کر کے بھی نہیں آتا۔ حضرت علی پھر میدان میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قد اس سے بڑا چھوٹا، بالکل یہی منظر یوں سمجھ لیجیے جیسے جالوت بڑا ہٹا کٹا اور حضرت داؤد چھوٹے، اور ایسی وہاں پہ خیبر کے اندر بھی وہ مرحب جو تھا ہٹا کٹا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے۔ اس نے کہا تو میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہ المنظری، جیسے سن جیسے جنگل میں شیر دھاڑتا ہے نا، پھر گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہوا ہے۔ آج علی میدان میں دھاڑے گا، پھر تجھ جیسے گیدڑ میدان میں رہ نہیں سکتے۔ پھر علی نے وار کیا، دنیا نے دیکھا وہ جو دھاڑ رہا تھا کہتا تھا میں 100 بندوں کے لیے کافی ہوں، ایک علی کی تلوار کی ضرب برداشت نہ کر سکا، کیونکہ نصرت اور مدد کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بہر کیف بنی اسرائیل کی جہاد سے کوتاہیاں پہلے بھی، اس موقع پر بھی، لیکن جب بھی اللہ کے اوپر یقین کر کے وہ میدان میں کھڑے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا حضرت یوشع بن نون کے ساتھ بیت المقدس کے لیے میدان میں گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور یہاں پر اگرچہ تھوڑے ہی صحیح لیکن حضرت طالوت کے ساتھ بھی جو ہمت کر کے میدان میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ اے مسلمانوں، اللہ کی ذات پر یقین نہ چھوڑو اور اپنے امیر کی اطاعت نہ چھوڑو،
اللہ کی قسم جب تم اللہ کی ذات پر یقین کر کے مخلص ہو کر میدان میں اتر پڑو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تو ہم ہو گیا، تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایک عالم نے فرمایا، مفسر نے لکھا کہ یہ حضرت طالوت کا جو مقابلہ ہے نا، یہ بالکل بدر والوں کی طرح ہے، لیکن بدر کے مقابلے کے بعد چونکہ صحابہ کرام سے پھر آگے بڑھتے چلے گئے، نبی پاک کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا، نتیجہ کیا نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور آ گیا، خلفائے راشدین کا بڑا سنہری دور آ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے چونکہ نبی کا ساتھ اس طرح نہیں دیا تھا، اس لیے ان کی خلافت کو تھوڑی دیر لگی، لیکن حضرت طالوت، ان کے بعد حضرت داود اور ان کے بعد حضرت سلیمان، ان کا دور پھر بڑا سنہری دور تھا۔ انشاءاللہ اس سنہری دور کے واقعات ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا